نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے، ہم سب یہاں دعا کے لیے حاضر ہیں۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ کریم میری نانی جان اور بابا مستانہ شیخ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی اس محفل کے صدقے درجات کو بلند فرمائے۔ رات خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ محبوب جب یہ پیسے والے لوگ، مالدار لوگ آپ سے آ کر سوال کریں کہ یہ پیسہ کہاں پر خرچ کریں، کس جگہ کے اوپر یہ دولت خرچ کریں جس سے خدا اور مصطفیٰ راضی ہو جائیں، تو سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمائے یسألونک ماذا ينفقون۔ محبوب جب یہ آ کر سوال کریں کہ یہ پیسہ اور دولت کہاں پر خرچ کریں تو فرمایا قل ما انفقتم، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان پاک سے اعلان فرما دیں خدا تمہاری اس دولت سے پیار کرے گا، خدا تمہارے اس پیسے سے محبت کرے گا، خدا تمہارے اس پیسے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ کس پیسے کو؟ درجہ قبولیت ادا فرمائے گا۔ فرمایا ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو پیسہ تم اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے اوپر خرچ کرو گے تمہیں گارنٹی مل رہی ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، جس نے ان کا احترام کیا، جس نے ان سے دعائیں لی، اس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ پاکستان سے بندہ 10-12 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے، نہ اس کے پاس پاکستان کے مفتیوں کا فتویٰ ہے، نہ اس کے پاس مکے کے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ تو نے 10-12 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، تو نے کعبہ شریف کی زیارت بھی کی ہے، تو نے صفا اور مروہ کی سعی بھی کی ہے، تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں گھوما بھی ہے، لیکن اس کے پاس سند نہیں ہے کہ تیرا یہ حج قبول ہو گیا، تیری یہ عبادت قبول ہو گئی۔ خدا کی رحمت کی امید تو ہے لیکن قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن سنو، جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، جنہوں نے ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھا، میرے آقا کی حدیث کہتی ہے فرمایا صبح سویرے اٹھو، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی خدمت کرنا تو بات کا درجہ ہے، ان کو پیسے دینا تو بات کا درجہ ہے، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی زیارت کر لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا گارنٹی ہے اسے کہ میرا رب اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم یہاں سے حاجی صاحب بننے کے لیے مکے کی گلیوں میں تو جاتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں تو جاتے ہیں، پیسہ تو خرچ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا تمہارا بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی سوچا تمہاری بوڑھی ماں تو وہ محبت کی نظروں سے تمہیں دیکھ رہی ہے کہ شاید میرے بیٹے کو زندگی کا گزرا ہوا کوئی لمحہ یاد آ جائے، شاید میری بیٹی کو، شاید میرے بیٹے کو زندگی کی کوئی بیتی ہوئی یادیں ستائیں کہ میرے باپ نے میرے لیے کتنا کچھ کیا تھا۔ میری ماں نے لوگوں کے دروازوں پر جا کر کپڑے دھو کر برتن مانج کر آپ اور میں روز دیکھتے ہیں بڑے ضعیف العمر لوگوں کو روڈ کے اوپر سوٹی اٹھا کر لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس بابے سے ایک دفعہ پوچھ کے دیکھو بابا تو یہ کس لیے مانگ رہا ہے؟ کیا تجھے کوئی اپنی ضرورت ہے؟ تو لوگوں کے دروازوں پر تو جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟
باپ کہتے ہیں نا نا نا، مجھے میری ضرورت نہیں ہے، میں زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میرے گھر میں ننھے ننھے بچے ہیں جو شام کو میرا راستہ تکتے رہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے سوٹا لے کر آئے گا، ہمارے لیے اناج لے کر آئے گا۔ کبھی تمہارے دل کے اندر حیا پیدا نہیں ہوئی؟ اور ہماری نوجوان نسل اگر باپ پوچھ لینا بیٹا کدھر سے آئے ہو تو آگے سے بلند آواز سے بات کرتی ہے، تلخ کلامی میں جواب دیتی ہے، تلخ کلامی میں جواب دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو، قرآن اور حدیث ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بلند آواز سے بات نہ کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خدا تمہاری اس دولت سے پیار نہیں کرتا جو دولت تم اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ نہ کرو۔ خدا تمہارے اس پیسے سے محبت نہیں کرتا جو پیسہ تم اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ نہ کرو۔ اور تمہاری عبادات، تمہاری ریاضات، تمہارا قرآن کی تلاوت کرنا، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو یہ بات دل سے نکال دو، خدا تمہارے سجدوں کو قبول کرے گا، خدا تمہاری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ ماں کا تو کیا کہنا میرے بھائی، ماں تو زمانے کی وہ ہستی ہے جسے قرآن نے چاند کہا، جسے قرآن نے چاند کہا، وہ ماں جس کے بارے میں ایک شاعر بول کر کہتا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے فقط ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تابش کہتے ہیں میں نے زندگی میں ایک بار کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، اس کے بعد میری ماں نے سونا چھوڑ دیا۔ وہ اس ڈر کی وجہ سے دوپہر کے وقت بچے سلا دیتی ہے کہ شاید کھلونے بیچنے والا پلٹ کر واپس نہ آ جائے۔ ایک اور شاعر یوں کہتا ہے کہ جس گھر میں روٹیاں 4 ہوں بندے 5 ہو، اس گھر سے ایک ہی اصلی کی صدا بلند ہوتی ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ماں ہوتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، ہاتھ بندے ہوئے ننگی سواری پہ سوار کیا ہوا تھا، آپ کا گزر 2 قبروں کے قریب سے ہوا، آپ نے فرمایا قافلے والوں رک جاؤ، میں ان قبروں پر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ قافلے والے کہتے ہیں یہ باندھنے کے بہانے بنا رہا ہے، یہ فرارنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں ان قبروں پر حاضری دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان میں ایک قبر میری ماں کی ہے۔ قافلے والوں نے اجازت دی، آپ ننگی سواری سے اٹھے، بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ماں کی قبر پر لیٹنے لگے اور زاروں کی تان رونے لگے اور زبان سے عرض کرنے لگے ماں آج تیرا وہی یوسف تیرے ناز اور نخروں سے پلا ہوا، تیری لوڑنوں سے پلا ہوا، ننگی سواری پہ سوار کیا ہوا ہے، ہاتھ بندے ہوئے قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب آہوں اور سسکیوں سے ماں کو پکارا، ماں کو پکارا تو قبر سے آواز آئی بیٹا یوسف گھبرانا، اب تو ان کا قیدی بن کر جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا تو ان کا بادشاہ ہوگا۔ ماں کی دعا رد گئی، آپ مصر کے بادشاہ بنے۔ لوگوں ماں کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی، ماں کی دعا رب کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی قدر کرو۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ ایک بار دنیا سے چلی جائے تو پھر دوبارہ نہیں ملتی۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ مالک کائنات میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما